نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 4۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ العزیز 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ آدھا حصہ سورۃ الفاتحہ کا گزر چکا، آج بقیہ آدھا حصہ ہم دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی انسان کا سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے مختلف راستے تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک سیدھا راستہ بیان فرمایا، اور اس سیدھے راستے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مجھ تک آنے کے لیے، صراط مستقیم تک پر پہنچنے اور اس پر چلنے کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھے راستے پر چلنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلیے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر فرمایا ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 من النبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ علماء یہاں پر یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم شخصیات کو پیش کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ محض کتاب اللہ کا سمجھ لینا، محض حدیث کا سمجھ لینا اپنے ذہن کے مطابق یہ کافی نہیں، بلکہ ہدایت کے لیے ہدایت یافتہ ہستیوں کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، راہ راست تک آنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 رجال اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت نامے قرآن ہے نازل فرمایا ہے، اس کتاب کی بھی ہم نے پیروی کرنی ہے، اور رجال اللہ کی بھی، کہ ان ہستیوں کی بھی کہ جن ہستیوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف ہدایت کی راہیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ تو رجال اللہ بھی ضروری ہے اور کتاب اللہ بھی ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہاں پر یہ سمجھ لیں، استاذ محترم ایک بات یہاں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کرنے کے کام، نمبر 2 نہ کرنے کے کام۔ کرنے کے کاموں کو اوامر کہتے ہیں، اور نہ کرنے کے کاموں کو نواہی کہتے ہیں۔ کرنے والے کام ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو حکم فرمائے آپ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ نہ کرنے کے کام وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی جس کام سے روک دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کرنے کے کام، ایک ہے نہ کرنے کے کام۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک بہت بڑا حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی اسپیشلسٹ ہو، ایک بندے کو علاج بتاتا ہے کہ اس پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے، اور کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اس پر عمل پیرا نہیں ہونا، ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، انسان ہدایت کے لیے جن لوگوں کے راستے پر چلتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور جن کے راستے پر نہ چلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ تو اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا ذکر فرمایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہاں 2 لفظ پیش ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے نمبر 1 المغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ فرمایا، اور نمبر 2 ضالین، گمراہ ہونے والے۔
دنیا میں جب بھی کوئی بندہ حق کی راہ سے دور جاتا ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے. نمبر ایک، جانتا ہے، علم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود انسان ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ڈھٹائی کی وجہ سے حق راستہ کو چھوڑ دے. تو علم ہونے کے باوجود جو حق راستہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس پر غضب فرماتے ہیں، اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. اس لیے یہ لوگ غیر المغضوب علیہم. اور دوسری چیز، بعض مرتبہ انسان گمراہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، اپنی جہالت کی وجہ سے. علماء امت لکھتے ہیں کہ اس میں المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. یہود اہل علم سمجھے جاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی ایسی اختیار کی کہ حق کی راہ پر نہ چلے، کتابوں کو تحریف کا نشانہ بنایا، معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کی، قتل کیا. اس لیے ان لوگوں کو المغضوب علیہم کہا گیا. اور نصارہ اور عیسائی لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جن میں جہالت غالب ہوئی. آپ اسی جہالت کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں ہدایت کی راہ دکھائی ہے، وہاں گمراہ فرقوں سے اور گمراہ لوگوں سے اور گمراہ راستوں سے بھی ہمیں بچنے کا اصول دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق راہ پر ہمیں گامزن رکھے اور ہمیں بری راہوں سے محفوظ رکھے. نمبر 2، حدیث مبارک. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین. آپ علیہ السلام نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا تو آپ نے آمین کہا. خفض بها صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو پست رکھا. یہ روایت مسند ابی داؤد الطیالسی حدیث نمبر 1117 میں موجود ہے. اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھے، چاہے امام بن کر پڑھائے، چاہے مقتدی بن کر پڑھے، چاہے نماز ایسی ہو جس میں قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں جس کو جہری نماز کہتے ہیں، چاہے نماز ایسی ہے جس میں قرات آہستہ آواز میں کرتے ہیں جس کو سری نماز کہتے ہیں، تو ہر قسم کی نماز میں جب ہم فاتحہ ختم کرتے ہیں اس کے بعد جب آمین کہیں تو آمین آہستہ کہیں. اس لیے حدیث مبارک میں یہ تو آیا ہے کہ آمین کہی جاتی ہے. اب جب آمین اس مقام پر کہی جاتی ہے، صحابی فرما رہے ہیں کہ حضور نے پست کہی ہے. اس سے پتہ چلا ہے کہ صحابی کو معلوم تھا یہاں پر آمین کہی جاتی ہے، لیکن آواز نہیں سنی تو صحابی یہ جان گئے کہ حضور نے آمین فرمائی تو ہے لیکن پست فرمائی ہے اور آہستہ آواز میں کی ہے. نمبر 3، عقیدہ. صدق باری تعالیٰ، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقع کے مطابق ہے. جس طرح اللہ نے خبر دی ہے کہ ایسا ہوگا اسی طرح ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے فرمایا کہ کافر جہنم میں جائیں گے، تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کفار جہنم میں ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے انبیاء کی مدد اور نصرت کرتا ہوں، تو اللہ نے انبیاء اور مدد کی نصرت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت میں بھیجیں گے. اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے کلام واقع کے مطابق ہو، یا اس میں اس کو وہم ہو جائے، یا صراحتاً کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کذب ہے، جھوٹ ہے، اللہ کا کلام سچا نہیں ہو سکتا. تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے. نمبر 4، مسئلہ. آج کے مسئلے میں ہم پانی کے متعلق گفتگو کریں گے. پانی کی ابتداً 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں مطلق پانی اور ایک کو کہتے ہیں مقید پانی. یہ تھوڑی سی عربک ٹرمز ہیں، ان کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. مطلق پانی کسے کہتے ہیں اور مقید پانی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان بولتا ہے کہ پانی لاؤ، تو جو شخص پانی لاتا ہے وہ پہلی مرتبہ لفظ پانی جب سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں پانی کا جو تصور آتا ہے اس کو مطلق پانی کہتے ہیں. مثلا
میں کسی طالب علم کو کہتا ہوں کہ بیٹا پانی لاؤ، تو طالب علم پانی لے آئے گا اور اس کے ذہن میں سے پانی سے مراد میں نلکے سے لے آؤں، میں فریج سے لے کے آ جاؤں، کسی کنویں سے میں پانی لے لوں، بارش کا پانی اترا اس کو. تو یہ پانی جب مطلق کہا جائے پانی لاؤ تو جو پانی ذہن میں آتا ہے، جو میں نے 3-4 پانی گنوائے، ان کو کہتے ہیں مطلق پانی. نمبر 2 مقید پانی. جب بھی پانی کا لفظ بولیں تو یہ والا پانی ذہن میں نہ آئے تو اس پانی کو مقید پانی کہیں گے. مثلا عرق گلاب ہے، عرق گلاب میں اگر کہتا ہوں کہ پانی لاؤ تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم عرق گلاب لے جائیں. تو کیوں؟ عرق گلاب بظاہر دکھنے میں پانی ہے، لیکن یہ پانی ایسا ہے جو گلاب کے ساتھ مکس ہو چکا ہے، گلاب کے عرق کے ساتھ، اس لیے ہم اس کو عرق گلاب تو کہیں گے لیکن اس کو مطلق پانی نہیں کہیں گے. تو یہ بنیادی فرق ہے مطلق پانی میں اور عرق گلاب یعنی مقید پانی میں. جو مقید پانی ہے اس سے، یعنی جس طرح عرق گلاب ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، نہ پلیدی لگی ہوئی ہے، اس پلیدی کو، اس نجاست کو انسان اگر دور کرنا چاہے تو مقید پانی سے دور کر سکتا ہے، لیکن اس مقید پانی سے وضو کرے، غسل کرے تو یہ کرنا درست نہیں ہے. اس طرح نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. تو مطلق پانی اور مقید پانی میں بیسک جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے. مطلق پانی کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 آسمان سے برسنے والا پانی، اس کو مطلق پانی کہیں گے. نمبر 2 زمین سے نکلنے والا پانی، اس کو بھی مطلق پانی کہیں گے. موٹر لگا لیتا ہے کوئی، پمپ لگا لیتے ہیں، نلکا لگا لیا جاتا ہے. نمبر 3 سمندر سے جو پانی آتا ہے، سمندر کا پانی، یہ بھی مطلق پانی ہے. اور نمبر 4 برف جب پگھلتی ہے گلیشیئرز وغیرہ سے تو جو پانی آتا ہے ندی نالوں کے ذریعے سے، اس پانی کو بھی مطلق پانی کہتے ہیں. تو اس سے نجاست دور کرنا بھی جائز ہے، وضو کرنا بھی جائز ہے، غسل کرنا بھی جائز ہے. اور مقید پانی میں نے عرض کر دیا کہ نجاست صرف صاف ہو سکتی ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ ہی غسل ہو سکتا ہے. حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 یہ کچھ الفاظ ہیں، عربک ٹرمز ہیں، وہ لکھے ہوئے بھی ہیں، میں پڑھ بھی رہا ہوں، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، معنی بھی سمجھ لیں، تاکہ ہماری زندگی میں اگر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو ہمارے پاس شرعی رہنمائی موجود ہو. نمبر 1 طاہر، مطہر، غیر مکروہ. طاہر کا معنی ہوتا ہے خود پاک ہو، مطہر کا معنی ہوتا ہے جو دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، غیر مکروہ کا معنی ہوتا ہے جو مکروہ نہ ہو. مکروہ کی ٹرم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی قسم کا پانی طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یعنی ایسا پانی ہوگا جو خود بھی پاک ہو، اگر کسی کو پاک کرنا چاہیں تو اس کو پاک کر بھی سکے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو بغیر ناپسندیدگی کے اور بغیر کراہت کے اس کا استعمال جائز اور درست ہو. تو اس پانی کو طاہر، مطہر، غیر مکروہ کہتے ہیں. مثلا چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، آپ نل کھولتے ہیں اور اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں، نل کا پانی، ان کے ساتھ وضو بھی جائز ہے، یہ خود بھی پاک ہیں، غسل بھی جائز ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، اور نجاست اگر آپ اس سے دور کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پانی نمبر 2 طاہر، مطہر اور مکروہ. ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو، دوسروں کو پاک کر بھی سکے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو. مثلا بلی کا جھوٹا، پانی پڑا ہوا تھا، بلی نے آئی، منہ مارا اور اس کے بعد چلی گئی. تو بلی کا جو جھوٹا پانی ہے یہ ایسا پانی ہے، پاک تو ہے، انسان اس کے ساتھ وضو کرے، وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں، یہ مکروہ ہے. اگر انسان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے تو اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں، لیکن اگر اور پانی موجود ہے پھر بھی اسی کے ساتھ کرتا ہے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ وضو مکروہ ہوگا. نمبر 3 طاہر، غیر مطہر. ایسا پانی جو خود پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک کر نہ سکے. مثلا ایک پانی تھا، کسی بڑے انسان نے نماز پڑھنی تھی تو نماز کے لیے اس نے وضو کیا تو پانی نیچے جمع ہو گیا، کسی برتن میں جمع کر لیا.
وضو کیا نماز کے لیے اور جو پانی تھا وہ پانی استعمال ہو کر نیچے برتن میں جمع ہو گیا، اب یہ پانی پاک ہے، اگر کسی کے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس پانی کے ذریعے اگر کوئی اور شخص وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے تو اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ طاہر یعنی پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، کسی اور کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بندے نے وضو نماز کے لیے اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اسی طرح مسجد داخل ہونے کے لیے اس نیت کے ساتھ وضو نہیں کیا، ہاں انہوں نے محض کسی کو سکھانے کے لیے وضو کیا۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر قربت کے لیے وضو کیا تو پھر وہ پانی غیر مطہر بن جائے گا، پھر وہ پانی مائع مستعمل پانی بن جائے گا۔ لیکن اگر پانی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے قربت کی وجہ سے وضو کیا ہے تو ایسے پانی کو غیر مطہر نہیں کہیں گے بلکہ مطہر ہوگا۔ ایک بچہ تھا، بچے نے ایسے ہاتھ مارے، اب وہ پانی پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑے بندے نے کسی کو وضو سکھانے کے لیے محض کیا کہ بیٹا یوں وضو کیا جاتا ہے، تو اب جو پانی نیچے برتن میں جمع ہوا ہے اب یہ بھی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ تو غیر مطہر اس وقت بنتا ہے جب اس پانی سے وضو یا غسل کیا جائے اور مقصد آگے کوئی عبادت ہو، مقصد محض سمجھانا، کسی کو وضو کا طریقہ سکھانا نہ ہو۔ نمبر 3، طاہر مشکوک، ایسا پانی جو پاک تو ہو لیکن اس کے پاک کرنے میں شک ہے کہ دوسرے کو پاک کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے جس طرح گدھے یا خچر اس کا جھوٹا پانی ہے، اب یہ پاک ہے، اگر آپ کے جسم پر لگ جاتا ہے، کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کے ذریعے وضو کر کے نماز پڑھنا چاہے تو چونکہ یہ پانی مشکوک ہے، پتہ نہیں اس کا وضو ہوا ہے یا نہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ وضو اس پانی کے ساتھ کر لے اور تیمم بھی ساتھ کر لے، لیکن اگر اس پانی کے ساتھ کوئی اور پانی بھی موجود ہے اب اس پانی کے ساتھ وضو یا غسل نہ کرے۔ نمبر 5، نجس پانی، ناپاک پانی، یہ وہ پانی ہے کہ جس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، اس میں شراب گر گئی، اس میں کوئی نجاست غلیظہ گر گئی، اب ایسا پانی ہے نجاست گرنے کی وجہ سے یہ پانی نجس ہوگا، اگر کسی کے کپڑوں پر لگتا ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، اس کے ذریعے سے ناپاکی کو دور کرنا بھی جائز نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے ذریعے وضو اور غسل کرنا درست ہوگا۔ آخر میں نمبر 5، آج کی دعا۔ انسان جب باتھ روم جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ دعا پڑھے، میں نے کل عرض کی تھی۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اب کون سی دعا پڑھے؟ آج کے لیے دعا وہ یاد رکھ لیں، غفرانک، جب یہ باہر نکلے گا بایاں پاؤں باہر رکھے اس وقت کہے غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت بخشی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔